فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ الناس مولاي صل بدن على حبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن شہاب قال ابو سلمہ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یا عائش هذا جبریل یقرئک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى ما لا ارى تريد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اجلہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر مبارک اور ان کے حالات طیبہ بخاری شریف میں کتاب المناقب کے حوالے سے بیان ہو رہے تھے۔ آج جس ہستی کا ذکر ہونے جا رہا ہے وہ ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں انتہائی عزت کا مقام پایا، محبوبیت کا مقام پایا اور علم و فضل کی بے حد و بے حساب دولت سے نوازی گئی۔ حضرت عائشہ ام المومنین نام ہے عائشہ، نام ہے عائشہ اور کنیت ہے ام عبداللہ، لقب ہے ام المومنین اور آپ کا لقب ہے حمیرہ۔ ام المومنین تمام اہل ایمان کی ماں، حمیرہ گوری چٹی، والد ماجد افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق ہیں، والدہ ماجدہ حضرت ام رومان ہیں، والد کی طرف سے بھی قرشیہ ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی قرشیہ ہیں۔ حضرت ام رومان سے حضرت ابوبکر صدیق کی دو اولادیں ہوئیں، ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت عبد الرحمن۔ یہ دونوں بھائی بہن سگے بھائی بہن تھے۔ پانچویں سن نبوت میں اعلان نبوت کو 5واں سال تھا کہ حضرت عائشہ ام المومنین کی ولادت ہوئی۔ 6 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔
اور اس کے بعد ہجرت سے پہلے تقریباً 2-2.5 برس اپنی ماں کے گھر میں رہیں۔ ہجرت ہوئی تو عمر مبارک 8.5 برس تھی۔ ہجرت کے 6 ماہ بعد آپ کی رخصتی عمل میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیاہ کر آپ تشریف لے گئے۔ عرب میں کنیت اور لقب بڑی قابل فخر چیزیں سمجھی جاتی تھی، اور عرب کے لوگ اپنے نام کے ساتھ کنیت اور لقب کنیت ضرور رکھا کرتے تھے، اور ان کو لقب ملتا تھا کسی ہنر پر، کسی کارنامے پر، کسی خوبی پر۔ آپ ام المومنین ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور کی جتنی ازواج ہیں ان سب کی کنیتیں ہیں، اور وہ سب کی سب پہلے سے شادی شدہ تھی، مطلقہ و بیوہ ہونے کے بعد حضور کے عقد میں آئیں، ان کی کنیتیں ان کے بیٹوں کے نام پر ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ، سلمہ ان کے بیٹے کا نام ہے، ام سلمہ کہلائیں۔ یا رسول اللہ، میرے ہاں تو کوئی اولاد نہیں، پھر میری کنیت کیا ہوگی؟ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہن اسماء کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، یہ تمہارا بچہ ہے، تمہارا بیٹا ہے، تم اسے اپنا بیٹا بناؤ اور اپنی کنیت رکھو ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بنا پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ہے ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جن ہستیوں کو مستقبل میں کچھ شان ملنی ہوتی ہے، ان کے لڑکپن میں ان کی حرکات و سکنات، ان کا اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں سے بالکل ممتاز ہوتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے، اور بچے کا کام یا رونا ہوتا ہے یا کھیلنا کودنا ہوتا ہے، وہ کتنا ذہین ہو، وہ کتنی بڑی شان والا ہو۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کھیلنے میں گزرا، گڑیوں سے کھیلنے میں گزرا، جھولا جھولنے میں گزرا۔ یہ 2 چیزیں آپ کو بہت پسند تھیں۔ جب نکاح ہوا تو اس وقت آپ بچیوں میں کھیل رہی تھی، جب رخصتی کی باری آئی تو آپ بچیوں میں کھیل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی رخصتی کے بعد اور حضور کے گھر میں آپ بس جانے کے بعد بھی لڑکیوں سے گڑیاں کھیلتی تھی، اس لیے کہ بچی تھی، 9 سال کی عمر میں بیاہ کر آئی، لڑکیوں سے، سہیلیوں سے گڑیاں کھیلتی تھی، کھلونے کھیلتی تھی۔ ذہانت دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو حضرت عائشہ ام المومنین حضور کے ادب سے گڑیاں چھپا لیتی تھی، اور آپ کی سہیلیاں حضور کو دیکھتی تو چھپ جاتی تھی۔ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، تبسم فرماتے کہ آ جاؤ تم بچیاں ہو، کھیلو آپس میں۔